اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، اور جب ان کے پاس پہنچتی ہے کوئی خبر امن کی یا ڈر کی تو اس کو مشہور کر دیتے ہیں۔ اس آیت کے اندر شان نزول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی نے ایسے خبر اڑائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور اگر اس کو پہنچا دیتے ہیں رسول تک اور اپنے حاکموں تک، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، اور تو تحقیق کرتے ہیں اس کو جو ان میں تحقیق کرنے والے ہیں اس کی، اور اگر نہ ہوتا فضل، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اگر نہ ہوتا اللہ تعالیٰ کا فضل تم پر یعنی ایمان والوں کے اوپر، وَرَحْمَتُهُ، اور اس کی رحمت، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، اور البتہ تم پیروی کرتے شیطان کی مگر تھوڑے۔ یہی شان نزول ہے اس کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ افواہ اٹھائی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی۔ تو اس وقت حضرت عمر بن خطاب کی حدیث کو ذکر کرنا چاہیے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر پہنچی تو جب ان کو یہ پتہ چلا کہ یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے، تو وہ اپنے گھر سے مسجد کی طرف آئے۔ جب دروازے پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ مسجد کے اندر میں بھی یہی ذکر ہو رہا ہے۔ یہ دیکھ کر آپ نے کہا کہ اس خبر کی تحقیق کرنی چاہیے۔ چنانچہ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور پوچھا کہ کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ تحقیق کرنے کے بعد میں مسجد کی طرف گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر نہیں تھے، وہ کہیں باہر تھے، لیکن جو تھے دوسرے صحابہ اکرام تھے وہ مسجد کے اندر تھے، تو حضرت عمر نے ان کی بات سنی تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے اور دروازے پر کھڑے ہو کر، مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دی ہے، جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں، یعنی جو تم لوگ کہہ رہے ہو ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ یہی ہے ان آیتوں کا شان نزول۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ، اس آیت کی یہ تحقیق کی ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے، یعنی جب کوئی بات ہے ہی نہیں اس کو پہلے تحقیق کرو، اگر کوئی بات سنو تو پہلے اس کی سچائی معلوم کرو، پھر اس کے آگے وہ بات آگے پھیلاؤ، پھر وہ بات آگے کہو۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ کسی انسان کا جھوٹا ہونے کا اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کیا کرے کہ جو بات ہے اس کو تحقیق کے بغیر پھیلا دے، یعنی اس کو سمجھے سوچے ہی نہ، اس کی تحقیق کرے ہی نہ تو اس کو پھیلا دے، تو یہی اس کی بات جھوٹی کافی ہے، اور وہ ہر سنی سنائی بات بغیر تحقیق کے بیان کر دے۔ ایک دوسری حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کوئی ایسی بات بیان کرے جس کے بارے میں وہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹی ہے، تو دو جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا وہ بھی ہے، یعنی اگر اس کو یہ پتہ بھی ہے کہ یہ بات بھی جھوٹی ہے تو پھر وہ بیان کرے تو وہ بھی جھوٹا ہے۔
فقاتل فی سبیل اللہ، پس لڑو آپ اللہ کے راستے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اللہ کے راستے میں لڑو۔ لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین، اور نہیں ذمہ داری دی جاتی مگر آپ کو، یعنی آپ کو ہی ذمہ داری دی جاتی ہے کہ اگر مسلمان آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے اور تو پھر بھی آپ کو اکیلے لڑنا پڑے گا۔ وحرض المؤمنین، اور تاکید کرتے رہو ایمان والوں کو بھی، مومنوں کو بھی، مسلمانوں کو بھی تاکید کرتے رہو اس بات کی کہ جہاد اللہ کا راستے میں قربان ہونے کا ایک بہت بڑا ثواب ہے، ان کو بھی جہاد کی ترغیب کرو۔ عسى اللہ، اور کافی ہے اللہ یہ کہ ان یکف بأس الذین کفروا، یہ کہ وہ بند کر دے لڑائی کو کافروں کے ساتھ۔ واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا، اور اللہ تعالیٰ بہت سخت ہے لڑائی میں اور بہت سخت ہے سزا دینے والا۔ اس آیت کا بھی شان نزول ہے۔ جب غزوہ احد شوال میں ہو چکا، غزوہ احد کافروں سے لڑائی ہوئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی قعدہ میں کفار کے وعدے کے مواقف بدر میں مقابلہ کے لیے جانا چاہا، یعنی کفار کہہ رہے تھے کہ ہم دوبارہ لڑائی کریں گے، جس کو مؤخرین نے صغرا کے نام سے تعبیر کیا کرتے ہیں۔ اس وقت بعض لوگوں نے تازہ زخم ہونے کی وجہ سے، بعض نے افواہی خبروں کی وجہ سے جانے میں کچھ تعمل کیا، یعنی دیر کی، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت کی گئی کہ اگر یہ کچے مسلمان لڑائی سے ڈرتے ہیں، یعنی کچے ایمان والے ہیں، لڑائی سے ڈرتے ہیں کہ ہم دوبارہ زخمی ہو جائیں گے یا دوبارہ ہلاک کر دیے جائیں گے، تو اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تنہا اپنی ذات سے جہاد کرنے میں، یعنی آپ تنہا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکل جائیں، اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ تسلی دی کہ آپ اکیلے نکل جائیں جہاد کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ آپ کا مددگار رہے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو غالب کر دے گا۔ اس ہدایت کو پاتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 70 ہمراہیوں کے ساتھ، یعنی اپنے 70 صحابیوں کے ساتھ بدر صغرا کے لیے، دوسری لڑائی کے لیے وہ تشریف لے گئے، جس کا وعدہ ابو سفیان کے ساتھ غزوہ احد کے وقت ہوا تھا۔ ابو سفیان کفار مکہ کا ایک آدمی تھا۔ حق تعالی شانہ نے ابو سفیان اور کفار قریش کے دل میں اور ابو سفیان کے دل میں خوف طاری کر دیا، خوف ڈال دیا، اور کوئی مقابلے میں نہ آیا، اور وہ اپنے وعدے سے جھوٹے ہوئے، یعنی وہ اپنے وعدے سے پھر گئے، پھر وہ واپس ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ارشاد کے مطابق یہ کر کے دکھائی کہ لڑائی کو بند کر دیا۔ کہا تھا نا پیچھے کہ اللہ تعالیٰ سخت ہے لڑائی کے اعتبار سے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کے ساتھ تمہاری لڑائی کو بند کر دے، وہ اس وجہ سے کر دے کہ ان کے دلوں میں رعب ڈال دے، ان کے دلوں میں خوف اور دبدبا طاری کر دے، اس لیے وہ پیچھے ہٹ جائیں گے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے سمیت سلامتی کے ساتھ گھر واپس تشریف لے آئے۔